بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تناہی کے ابطال پر دوسری دلیل برہان سلمی ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے تین باتوں کا سمجھنا بطور تمہید کے ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک معین نقطہ ہو تو اس سے دو غیر متناہی امتداد نکل سکتے ہیں جن کے درمیان کی جو دوری ہے وہ برابر بڑھتی رہے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک معین نقطہ ہو تو اس سے دو غیر متناہی امتداد نکل سکتے ہیں اور ان کے درمیان کی جو دوری ہوگی وہ برابر بڑھتی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیچے والے تمام ابعاد اوپر والے بعد میں بھی پائے جائیں گے، کیونکہ اگر نیچے والے تمام ابعاد اوپر والے بعد میں نہ ہوں تو پھر اس کا اوپر ہونا غلط ہو جائے گا، حالانکہ وہ اوپر تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیچے والے جتنے بھی ابعاد ہیں وہ اوپر والے بعد میں پائے جائیں گے، ورنہ پھر اس کا اوپر ہونا غلط ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اوپر والا ہر بعد نیچے والے ابعاد کے مجموعہ پر اور مزید ایک متناہی بعد پر مشتمل ہوگا۔ اوپر والا جو ہر بعد ہے وہ اوپر والے بعد جو ہے وہ نیچے والے ابعاد کے مجموعہ پر بھی بعد پر مشتمل ہوگا اور ایک مزید بعد پر بھی مشتمل ہوگا، اور وہ جو مزید ایک بعد ہے وہ بھی متناہی ہوگا۔ تو تیسری بات بطور تمہید کے یہ آئی کہ اوپر والا جو ہر بعد ہے وہ ایک تو نیچے والے ابعاد کے مجموعہ پر مشتمل ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایک مزید متناہی بعد پر مشتمل ہوگا۔ ان تین تمہیدی باتوں کے بعد اب برہان سلمی کی تقریر یہ ہے کہ اگر کوئی جسم غیر متناہی ہو یا کوئی بعد غیر متناہی ہو تو ہم اس میں ایک نقطہ فرض کریں گے، پھر اس نقطہ سے دو سیدھے خط نکالیں گے اور وہ دو سیدھے خط دو زاویوں کی طرح نکلیں گے اور مثلث شکل کے دو زاویوں کی طرح وہ ہوں گے، اور وہ دو خط غیر متناہی حد تک اوپر چلے جائیں گے۔ یہ خطوط جو آگے بڑھتے جائیں گے ان کے درمیان کا بعد بھی بڑھتا جائے گا۔ برہان سلمی کی تقریر یہ ہے کہ اگر کوئی جسم غیر متناہی ہو یا بعد غیر متناہی ہو تو ہم اس میں ایک نقطہ فرض کریں گے، پھر اس نقطہ سے دو سیدھے خط نکالیں گے اور وہ جو دو خط ہوں گے وہ مثلث کے دو زاویوں کی طرح ہوں گے جو غیر متناہی حد تک اوپر چلے جائیں گے۔ یہ خطوط جو آگے بڑھیں گے ان کے درمیان کا بعد بھی بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہماری طرف سے دونوں خطوں میں ایک ایک گز کے فاصلے پر نقطے لگائیں گے۔ مرکز کی طرف سے دونوں خطوں میں ایک ایک گز کے فاصلے پر ہم نقطے لگائیں گے اور ان نقطوں کو ایک خط کے ذریعے ملائیں گے تو ایک مثلث شکل بن جائے گی۔ اس مثلث شکل کا ہم نام رکھیں گے بعد اصل۔ پھر اس طرح ایک گز کے فاصلے پر دو نقطے اور فرض کریں گے اور ان خطوط کو آپس میں جوڑیں گے تو یہ دوسرا بعد بن جائے گا۔ اسی طرح بعد اول، بعد ثانی، بعد ثالث ان کے نام رکھتے جائیں گے تو سیڑھی کی ایک شکل بن جائے گی، اور سیڑھی کی شکل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بن جائے گی۔ یہ مرکز ہے، مرکز کے اوپر بعد اصل پہلا ہے، اس کے بعد بعد اول، بعد ثانی اور بعد ثالث ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان دونوں خطوں کے درمیان جو کشادگی ہے، جو بعد ہے، وہ متناہی ہے یا غیر متناہی؟ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ متناہی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں خط لا الی النہایہ جا رہے ہیں۔ جب دونوں خط غیر متناہی ہیں تو ان کے درمیان کی جو کشادگی فرجہ ہے وہ کیسے متناہی ہو سکتا ہے؟ وہ فرجہ بھی غیر متناہی ہوگا جی۔ لیکن دوسرا احتمال کہ وہ فرجہ اور وہ جو کشادگی ہے وہ غیر متناہی بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ محصور بین الحاصرین ہے، اور محصور بین الحاصرین کے بارے میں ضابطہ ہے وہ متناہی ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو فرجہ ہے متناہی پر بقدر تناہی زائد ہے، یعنی ایک گز کے فاصلے کے مطابق ہی زائد ہے اور متناہی پر ہی زائد ہے۔ وہ جو فرجہ ہے وہ متناہی پر زائد بقدر تناہی ہے، اور جو متناہی پر زائد ہو بقدر تناہی وہ خود بھی متناہی ہے، لہذا وہ جو بعد ہے، کشادگی اور فرجہ ہے، وہ متناہی ہوگا، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ دونوں احتمال باطل ہیں، یہ خلاف مفروض ہے، اور یہ خلاف مفروض لازم آیا کہ آپ نے بعد کو غیر متناہی مان لیا
تو ثابت ہوا کہ بعد غیر متناہی نہیں ہو سکتا بلکہ بعد متناہی ہوگا۔ اس کے بعد ایک فائدہ کہ برہان تطبیق اور برہان سلمی میں فرق یہ ہے کہ برہان تطبیق صرف لمبائی کی جانب میں جاری ہوتا ہے اور برہان سلمی لمبائی اور چوڑائی دونوں جانبوں میں جاری ہوتا ہے اور دونوں جانبوں میں عدم تناہی کو باطل کرتا ہے۔ برہان تطبیق اور برہان سلمی میں فرق یہ ہے کہ برہان تطبیق صرف لمبائی کی جانب میں اور برہان سلمی لمبائی اور چوڑائی دونوں جانبوں میں جاری ہوتا ہے اور یہ عدم تناہی کو باطل کرتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ابطال لا تناہی کے اور بھی دلائل ہیں جیسے برہان تضعیف وغیرہ، تو کیا وجہ کہ صرف ان دو کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، برہان سلمی اور برہان تطبیق کو؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ بڑی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، یہ رسالہ چھوٹا ہے تو اسی وجہ سے صرف دو دلیلوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔